اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ موت اور زندگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کسی نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، نہ جانے عشاء کی پڑھ پائیں گے یا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بیٹھتے ہو اور اتنی لمبی امیدیں رکھتے ہو۔ کسی نے کہا کہ ظہر پڑھی ہے، نہ جانے عصر پڑھ پائیں گے یا نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، نہ جانے دوسری طرف سلام پھیر پائیں گے یا نہیں۔ یعنی موت انسان کے اتنا زیادہ قریب ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر بوڑھوں کی تعداد بہت کم ہے، جوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ بڑھاپے تک زیادہ لوگ نہیں پہنچ پاتے، زیادہ تر لوگ جوانی میں ہی انتقال کر جاتے۔ اور اگر بچوں اور جوانوں کی نسبت معلوم کرنی ہو تو دیکھا جائے کہ جوانوں سے زیادہ بچے موجود ہیں اور جوان کم ہیں۔ مطلب یہ کہ جوانی تک بھی کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ تر بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ تو موت انسان کے اتنا زیادہ قریب ہے، لہٰذا موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کی جائے۔ اور یہ دنیا جو ختم ہونے والی دنیا ہے، اسے چھوڑ کر جو کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہے اس کے لیے تیاری کی جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند شخص موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو پھر جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، پھر موت اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتی، کسی پشیمانی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ چوں مرگ آیت تبسم بر لبے ہو، جب اس سے موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ عموماً جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے اندر کوئی شخص موت کا انکار نہیں کرتا۔ لوگوں نے رب ہونے کا انکار کیا، لوگوں نے رسول کا انکار کیا، کتاب اللہ کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار کوئی شخص نہیں کرتا۔ کسی مذہب کے اندر جو ہے وہ موت کا انکار موجود نہیں ہے۔ ہر شخص نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جو شخص جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے، پھر اسے تین طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں۔ ایک تو اسے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں نے عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل سے بنائی، میں نے بڑی مشکل کے ساتھ محنت کر کے جو ہے وہ میں نے یہ بینک بیلنس بنایا ہے، اور جو ہے وہ آسائشوں سے بھری زندگی بسر کر رہا ہوں، اب اسے چھوڑ کر جانا بڑا مشکل ہے۔ اور کسی شخص کو اپنے بچوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پھر میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور میرے بچے جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ جو ہے وہ بلکیں گے، روئیں گے، اور میری جدائی کے اندر جو ہے وہ تڑپیں گے۔ تو اسے یہ خوف بھی لاحق ہوتا ہے۔ اور تیسرا خوف اسے یہ لاحق ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تین طرح کے خوف ہیں۔ رب تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ جو موت کے لیے تیاری کرتا ہے، پھر موت اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ ایک تابعی تھے، ربحی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر قسم اٹھائی کہ میں ساری زندگی مسکراؤں گا نہیں جب تک میں اپنا اچھا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ آپ ساری زندگی نہیں مسکرائے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو غسال جب غسل دے رہا تھا تو غسال نے دیکھا کہ جب تک غسال غسل دیتا رہا یہ مسکراتے رہے۔ تو غسال نے اہل خانہ سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا عمل کرتا تھا
کہ جس کی وجہ سے جب تک میں نے اس کو دیکھا ہے غسل دیتے ہوئے یہ مسکرا رہا تھا، تو کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھ لیتا، تو شاید اللہ نے اچھا انجام ان کو دکھا دیا جس کی وجہ سے یہ مسکرا رہے ہیں۔ چون مرگ آیت تبسم پر لبے اس، جب موت آتی ہے تو پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور موت پریشانی کا باعث نہیں بنتی ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ کی اہلیہ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی ہوں اور اب آپ مجھ سے جدا ہوا چاہتے ہیں، تو رونے کا وقت ہے، اس وجہ سے رو رہی ہیں۔ تو کہا کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، لہٰذا رونے کی ضرورت تو نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فکر آخرت انسان کو، جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اسے اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، فرمایا جو تری اس کی انگلی کے ساتھ لگتی ہے، یہ تری جو ہے یہ دنیا ہے اور باقی سارے کا سارا سمندر آخرت ہے۔ انسان کو اس تری کی فکر ہے اور اس تری کو حاصل کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو ہے وہ روزی کماتا ہے، اپنی اولاد کے لیے وہ محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا اس کی دنیا تو یہ ہے اور آخرت جو ہے وہ پورے کا پورا سمندر ہے۔